جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبد الباسط۔ کل 16 اگست 2021 کو یو این سیکیورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا بھارت کی صدارت میں، اور یہاں پاکستان اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، اس کا بھی ایک اجلاس ہوا، اور یہ دونوں اجلاس جو تھے وہ افغانستان سے متعلق تھے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا، اس میں بھارت نے پھر پاکستان کی ریکویسٹ کو مسترد کر دیا اور ہمیں اس میٹنگ میں شامل نہیں ہونے دیا۔ لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو مستقبل مندوب ہیں افغانستان کے، جو پچھلی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کو موقع دیا گیا، اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے طالبان کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک بہرحال انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اور خاص طور پر بھارت جو ہے، وہ ابھی تک پرانی ہی حکومت کو مان رہے ہیں کہ وہی اصل حکومت تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی ممالک کیا کرتے ہیں۔ اس وقت افغانستان کے تقریباً 36 سفارت خانے ہیں دنیا بھر میں، اور 10 کونسلیٹس ہیں۔ اب چلیے، بھارت میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو سفارت خانہ ہے افغانستان کا، بھارت ہے، وہ ان کو اشرف غنی کا یا پچھلی حکومت کا ہی ریپرزینٹیٹیو تسلیم کرے، کیونکہ جب تک باقاعدہ طور پہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کا جھنڈا یو این کے باہر نہیں لہراتا، اس وقت تک یہ ساری جو سچویشن ہے انسرٹینٹی کا شکار، بے یقینی کا شکار رہے گی۔ اب ہمارے لیے بھی چیلنجز ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے۔ کیا پاکستان جو یہاں پہ پرانے جو سفیر تھے وہ تو شاید آج کل ہیں نہیں، لیکن جو باقی اس وقت ناظم الامور ہیں، کیا وہ پرانی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یا ہم ان کو طالبان کا ریپرزینٹیٹیو تسلیم کریں؟ کیونکہ طالبان بہرحال اب وہ دیکھیں گے کہ جب وہ کنٹرول سنبھال لیتے ہیں تو کس طرح ری آرگنائز کریں اپنی ڈپلومیٹک کور کو۔ اسی طرح رشیا اور چائنا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور آیا طالبان کچھ فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں کہ ان لوگوں کو ریپلیس کریں، اور آیا ہمیں سفارتی طور پہ فارملی اپروچ کرتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان، ایران، روس، چائنا، ٹرکی، قطر، سعودی عربیہ، ان جیسے ممالک کو آیا فارملی اب اپروچ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نئے ریپرزینٹیٹیوز بھجوا رہے ہیں، آپ ہمیں ان کے لیے ایگریما دیجئے، اپنا کانسینٹ دیجئے نئے سفراء کے لیے۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہونے والی ہے، اور جب طالبان کنٹرول پورا سنبھال لیں گے، کابل ایئرپورٹ بھی ان کے حوالے ہو جائے گا، جب تمام انخلا ہو جائے گا فورنرز کا، جس کے لیے اب تقریباً 5 سے 6 ہزار امریکی دستے وہاں موجود ہیں، تو یہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوگی۔ اب ہم نے جو دیکھیے پوزیشن کل لی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی طور بھی ہمارے جو ہے بنیادی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ ہمیں طالبان کی جو ریکگنیشن ہے اس کو مشروط نہیں کرنا چاہیے کہ براڈ بیس گورنمنٹ ہو یا انکلوسیو گورنمنٹ ہو۔ چائنا، رشیا اور سعودی عرب نے زبردست پوزیشنز لی ہیں، بڑے ایک بیلنسڈ انداز سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیے، انہوں نے کہا کہ جی بس ہم جو ہمارے بنیادی، چائنا مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال نہ ہو، تو ان کے لیے وہ کافی ہے۔ اسی لیے انہوں نے جو مشن ہے اپنا اوپن رکھا ہوا ہے، رشیا نے بھی اوپن رکھا ہوا ہے، پاکستان نے تو خیر اوپن رکھا ہی ہوا ہے، اس طرح سعودی عرب، بلکہ یو کے نے بھی اوپن بند نہیں کیا اپنا سفارتی مشن۔ تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کوئی غیر ضروری شرائط نہ رکھیں اپنی ریکگنیشن کے لیے، اپنے جو ہمارا اسٹانس ہے اس کو بڑا ایک نیوانسڈ طریقے سے آگے بڑھائیں، جس طرح چائنا نے کیا، سعودی عرب نے بھی کیا، اور روس نے کیا۔ تو ہمیں ان باتوں میں تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کر جائیں جو ہمارے لیے ہی ہم اس کے ہوسٹیج ہو جائیں بعد میں، اور ہمارے وہ ہاتھ ہمارے لیے اسپیس بند کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت ہم جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں، لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ جو مشنز اس وقت ہیں، کیونکہ بھارت کی کوشش تو یہی ہوگی کہ وہ جو ہے مشنز جو ہیں یا دنیا جو ہے ابھی طالبان کی حکومت کو ریکگنائز نہ کرے، ان پہ پریشر بلڈ رکھے، اور شاید یو ایس کا بھی اس وقت یہی ہوگا۔ لیکن اور ممکن یہ بھی ہے کہ کچھ اگر
طالبان جو ہیں وہ بہت سے ایسے کام کر لیتے ہیں جو کہ دنیا کو پسند نہیں ہے، تو پھر ممکن ہے کہ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل بھی بن جائے۔ لیکن طالبان کو شاباش ہے کہ انہوں نے ابھی تک دیکھیے انٹرنیٹ بند نہیں کیا۔ جو طلوع ان کا ایک میجر جو پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے، اس میں خواتین ابھی تک آ رہی ہیں نیوز اینکر پرسنز کے طور پہ، نیوز کاسٹرز کے طور پہ۔ تو ابھی تک کوئی ایسا انہوں نے اقدامات نہیں لیے جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ 90 کی دہائی والے کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بلکہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے وہاں ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو یقین دلایا کہ کوئی معاملہ ہمارا آپ کے ساتھ، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب نے مل کے ہی جو ہے وہ اسلامی ایک ریاست بنانی ہے۔ تو اوور آل فی الحال طالبان جو ہیں وہ بڑے احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو ایک تاثر مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی طور بھی کنفرنٹ کریں۔ اب انہوں نے اپنا جو ہے وار اب کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے، اب ہم سارا فوکس جو ہمارا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، انٹرنیشنل اسسٹنس کے لیے اور ایک انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے وہ کام کریں گے۔ تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے میں سمجھتا ہوں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح اس سارے پروسیس کو آگے لے کر چلتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اندرون خانہ کہ دنیا جلد از جلد طالبان کو ریکگنائز کرے۔ ہمیں خود کوئی شرائط نہیں عائد کرنی چاہیے۔ بھارت بلکہ ان کی دیکھیے طالبان کی جو اس وقت لوگ ہیں، سہیل شاہین جو ترجمان، انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو بھارت اپنے جو پروجیکٹس ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے وہ ان کے خلاف بھی نہیں، وہ اپنے مکمل کریں۔ تو وہ بڑا صحیح اندیا دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے آج سارا جو ہے اپنا سفارتی عملہ ایویکویٹ کر دیا اور ایمبیسی بند کر دی۔ تو بھارت نے بہرحال اس جو ہے اس طالبان کو پروجیکٹ تو کرنا ہے ٹیررزم کے کانٹیکس میں، اور کل جو بحیثیت UN سیکیورٹی کونسل کے صدر کے بھارت کے جو مستقل مندوب ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں یہی باتیں کی ہیں کہ طالبان اور ان کو ٹیررزم کو ملا دیا ہے۔ تو یہ بھی کچھ چلے گی، لیکن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس طرح سول وار کا جلد ختم ہو جانا بہت ضروری تھا، جس طرح خانہ جنگی سے اور خون ریزی سے بچاؤ بہت ضروری تھا، اس لیے یہ بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے افغانستان کے کانٹیکس میں کہ جو طالبان کا نیا سیٹ اپ ہے اس کو بھی انٹرنیشنل ریکگنیشن جلدی ملے۔ ہمارے لیے صرف یہ ہونا چاہیے جو بنیادی معاملہ ہے، جو رشیا، چائنا نے اپنی تقریروں میں کل کہا ہے UN سیکیورٹی کونسل کی، کہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ وہاں پہ داعش کو جگہ نہیں ملنی چاہیے، القاعدہ کو نہیں ملنی چاہیے، TTP کو نہیں ملنی چاہیے، اور جتنے بھی آؤٹ فٹس ہیں پروسکرائبڈ آؤٹ فٹ، کسی کو جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ اور طالبان نے بار بار ایشورنسز دلائی بھی ہیں، لیکن ہمیں ان کے ساتھ اب ایک قسم کا تعاون کرنا ہے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، ایکیڈیمکس ہیں، پورا جو سسٹم ہے وہ کلیپس نہ کرے افغانستان کے اندر۔ اور جب کہ دنیا، بھارت اور دوسرے ممالک کو تو ہوگا کہ کلیپس کر جائیں اندر سے اور مسائل کریٹ ہوں، لیکن ہماری کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری کوشش چین، رشیا کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر، ایران کے ساتھ بھی، ہم ترکی کے ساتھ مل کر یہی ہونی چاہیے کہ ہم طالبان کی جو اس وقت سسٹم ہے اس کو کلیپس نہیں ہونے دیں، کیونکہ اگر وہ کلیپس ہو گیا تو پھر تو بہت ہی افغانستان ایک بار پھر ایک انسٹیبلٹی کا شکار ہو جائے گا، جو ہمارے لیے کسی بھی طور ہمارے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا آج کی یہ باتیں آپ سے شیئر کر لوں۔ دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔